یہ صرف مسجد نہیں، عبادت گاہ نہیں، بلکہ یہ عمارت اپنے اندر صدیوں کی تاریخ سموئے ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی فتوحات، فن تعمیر کا مظہر ہے۔ یہ مسجد مسلمانوں کے عظیم الشان ماضی کی عکاسی کرتی ہے، جو 8ویں صدی عیسوی میں جامعہ قرطبہ کی تعمیر شروع کیے جانے سے لے کر 15ویں صدی عیسوی میں غرناطہ کے قصر الحمراء کے مکمل ہونے کے زمانے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس دوران سینکڑوں عمارات مثلاً حمام، محلات، مساجد، مقابر، درسگاہیں اور پل وغیرہ تعمیر ہوئے، جن کی اگر تفصیل لکھی جائے تو یہ ایک ضخیم کتاب بن جائے۔ اندلس میں مسلمانوں کے فن تعمیر کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہاں کے مسلمان حکمران اور عوام کی اکثریت پرانی ثقافت کی قرآنہ تقلید کی قائل نہیں تھی، بلکہ یہاں ایک نئی تہذیب نے جنم لیا تھا اور اس کے نتیجے میں ایک نیا معاشرہ وجود میں آیا تھا۔ اس نئی تہذیب کے آثار ان کی تعمیرات کے ہر انداز سے جھلکتے نظر آتے ہیں۔ یورپ کا وہ دور ایک سیاہ دور تھا اور آج کے زمانے بہت مختلف، جبکہ مسلمانوں کی تہذیب عروج پر تھی۔ ورلڈ ہیریٹیج سینٹر کے مطابق یہ مسجد قرطبہ اپنے سائز، ڈیزائن اور اپنی اونچی چھتوں کی وجہ سے ایک انوکھے فنی کارنامے کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ خلافت قرطبہ کا ایک منہ بولتا ثبوت اور اسلامی طرز تعمیر کی ایک زبردست علامتی یادگار ہے، بلکہ ایک غیر معمولی قسم کی مسجد ہے جو مغرب میں اسلام کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ اسپین کے شہر قرطبہ میں واقع مسجد قرطبہ کو اسلامی فن تعمیر کا شاہکار تسلیم کیا جاتا ہے اور یہ دنیا کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ عرب فاتحین میں ایک بات یکساں تھی، وہ یہ کہ وہ جہاں کہیں فاتح بن کر جاتے وہاں کی علاقائی تہذیب و ثقافت کو اپنا لیتے اور اپنی تعمیرات میں اس علاقے کی طرز تعمیر کے خد و خال کو شامل کر لیتے۔ لیکن اندلس میں انہوں نے یکسر ایک نیا رویہ اپنایا اور ایک ایسی نئی طرز تعمیر کے موجد بنے جس میں عرب، ہسپانوی، سیہونی اور اندلس کی دیگر اقوام کی خصوصیات یکجا نظر آتی ہیں۔ ہم یہاں پر اسی طرز تعمیر کی زندہ مثال جامع مسجد قرطبہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اس مسجد کی طرز تعمیر میں قدیم اسلامی طرز تعمیر، سیہونی اور مسیحی طرز تعمیر کے پہلو بہ پہلو ایک نئے امتزاج کے ساتھ ملتا ہے۔ اس مسجد کی چوڑائی 150 میٹر اور لمبائی 220 میٹر کے قریب تھی۔ اس مسجد میں 1400 سے زائد ستون تھے۔ شاہ فلسطین نے جہاز میں 450 من قیمتی پتھر بھجوائے۔ مسجد کی چھت 30 فٹ کی بلندی پر تعمیر کی گئی تھی، جس سے ہوا اور روشنی کا بہتر نکاس ممکن ہوا۔ چھت کو سہارا دینے کے لیے کئی ستون تعمیر کیے گئے۔ جنوبی اسپین کا علاقہ قرطبہ شہر اندلس سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم یہ یادگار اور دل فریب شہر صرف 70 برس قائم رہا۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ بلا شبہ اس شہر کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا تھا اور جو بھی اس شہر کو دیکھتا دنگ رہ جاتا۔ اس کو مسلم ریاست اندلس کے شہزادے اور خلیفہ سوئم عبد الرحمن نے تعمیر کروایا۔ جیسا کہ قرون وسطیٰ کے دور میں اسپین اور شمالی افریقہ پر عربوں کی حکومت تھی، شہزادے عبد الرحمن نے سن 938 میں اسپین کے شہر قرطبہ کے مغربی پہاڑی سلسلے اور دریائے گوداکلیو کے دائیں کنارے پر اپنی حکومت کے دارالحکومت اور ایک نئے شہر کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ تاریخ کے مطابق اس کا نام خلیفہ کی پسندیدہ خاتون زہرہ کے نام پر مدینہ الزہرا رکھا گیا، جس کا مطلب روشن شہر ہے۔ یہ شہر 10 برس کے قلیل عرصے میں تعمیر ہوا اور سن 945 میں خلیفہ کا دربار وہاں منتقل ہو گیا۔ یہ شہر خلافت کی طاقت کی ترجمانی کرتا تھا، لہٰذا اس شہر میں ہر چیز کو بھرپور شان و شوکت دکھانے کے لیے بنایا گیا۔ اس شہر کی تعمیر کے لیے اس وقت کی ریاست سے بہت سے مالی وسائل حاصل کیے گئے اور اس وقت خلافت کا سالانہ بجٹ تقریباً 40 سے 50 لاکھ درہم تھا اور مدینہ الزہرا کی تعمیر کے لیے اس کا 1/3 استعمال کیا گیا۔ دارالحکومت کی تعمیر میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 10,000 مزدوروں نے کام کیا تھا۔ روزانہ 6,000 پتھر کے بلاکس لگائے گئے اور تقریباً 68,000 کلو تک چونے اور پلستر کا استعمال کیا گیا، جس کو 1500 گدھوں اور خچروں کی مدد سے لایا گیا تھا۔ علاوہ ازیں اس شہر کو 3 سطحوں پر تعمیر کیا گیا۔ پہلا اور اوپر والا حصہ خلیفہ وقت عبد الرحمن کی شاہی رہائش گاہ تھا، جس کو انتہائی مہارت سے بنایا گیا۔ دلکش کشیدہ کاری سے سجاوٹ اور شاندار ستونوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا اور اونچا دالان بھی تعمیر کیا گیا، جس کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ وقت دالان سے اپنی شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ شہر پر نظر رکھ سکے۔ دالان کے بعد باری آتی ہے اس حصے کی تعمیر کی جو حکومتی عمارات اور اہم درباریوں کے گھر تھے، اور سب سے نچلی سطح پر عوام اور سپاہیوں کے گھر، مساجد، باغات اور دیگر عمارات تھیں۔ 1236 میں اندلس میں مسلم حکومت کے خاتمے کے بعد دوسری مساجد کی طرح مسجد قرطبہ بھی عیسائی راہبوں کی تسلط میں آ گئی۔ 10 سال بعد 1246 میں اسے گرجا گھر میں بدل دیا گیا۔ 15ویں صدی میں مسجد کے وسط میں ایک کیتھولک گرجا قائم کر دیا گیا جہاں عیسائیوں کو عبادت کی اجازت ہے۔
لیکن مسلمانوں کے لیے مسجد میں اذان دینے اور نماز کی ادائیگی پر آج بھی پابندی عائد ہے۔ 1212 میں عیسائیوں نے تولوسا فتح کر لیا، 1236 میں کرتبہ سے اسلامی پرچم اتر گیا، 1250 میں تولیدو اور اشبیلیا بھی چلا گیا، اور جنوری 1492 میں غرناطہ کی چابیاں بھی فرڈینینڈ اور ایزابیلا کو مل گئیں۔ اندلس کے 30 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا یا پھر عیسائی بنا لیا گیا۔ یوں لیون اور وکشتلا کی مسیحی ریاستوں کے ساتھ غرناطہ کے الحاق سے اسپین کی بادشاہت وجود میں آئی۔ سقوط غرناطہ کے بعد 125 برس کی مدت میں اسپین سے مسلمانوں کا مکمل صفایا کر دیا گیا، انہیں جلا وطن کیا گیا۔ رومن کیتھولک عیسائی حکمرانوں اور تورکماچا جیسے ظالم اور جنونی پادریوں کے حکم پر ان گنت مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا، انہیں تعزیز و تعذیب کے شکنجوں میں کسا گیا اور بیشتر کو جبرن عیسائی بنا لیا گیا، حتیٰ کہ وہاں ایک مسلمان متنفس بھی باقی نہ رہا۔ 1931 میں شاعر مشرق علامہ اقبال وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے 800 سال بعد کرتبہ کی جامع مسجد میں پابندی کے باوجود اذان دی، نماز ادا کی اور مسجد کرتبہ کے عنوان سے ایک خوبصورت نظم بھی لکھی۔ آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کارے جہاں بے ثبات، اول و آخر فنا باتیں نظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا، ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دو عام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام، تندو سبق سیر ہے گرچہ زمانے کی روح، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، عشق دم جبرائیل عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام، عشق کی مستی سے ہے پے کرے گلتاب ناک، عشق ہے صحبائے خام عشق ہے کاسن کرام، عشق فقیر حرم عشق امیر جنود، عشق ہے ابن سبل اس کے ہزاروں مقام، عشق کے مضراب سے لقمہ تار حیات، عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات، اے حرم کرتبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دو عام جس میں نہیں رفت و بود، رنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا صورت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، قطرہ خون جگر سل کو نبھاتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود، عشق معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپہرے کبود، پیکرے نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو سیر نہیں سوز و گداز سجود۔